السلام علیکم ناظرین، آج ہم بہت ہی دلچسپ اسلامی اور جنرل نالج کے سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئے۔ دیکھتے ہیں لوگوں کو کتنی معلومات ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سوالات۔ سوال: کیا بچوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہم بستری کرنا درست ہے؟ اگر بچہ سمجھدار ہو تو یہ سخت منع ہے۔ اسلام حیا اور پردے کی تعلیم دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ والدین کو احتیاط اور ادب کا دھیان رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا ہم بستری کے وقت روشنی جلانا جائز ہے؟ جی ہاں، یہ جائز ہے۔ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ میاں بیوی اپنی آسانی کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ سوال: کیا ہم بستری کے بعد بنا غسل کے دوبارہ ہم بستری ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، دوبارہ ہم بستری ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ صفائی اور طہارت اسلام میں اہم ہے۔ یہ عمل سنت کے مطابق بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سوال: مرد کس عمر کے بعد باپ نہیں بن سکتا؟ کسی خاص عمر کے بعد ایسا کہنا درست نہیں۔ عمر بڑھنے سے امکانات کم ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی جسمانی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ سمجھ گئی، شکریہ۔ سوال: مرد کس عمر کے بعد باپ نہیں بن سکتا؟ کسی خاص عمر کے بعد ایسا کہنا درست نہیں۔ عمر بڑھنے سے امکانات کم ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی جسمانی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ سمجھ گئی، شکریہ۔ سوال: زکوٰۃ کا بہترین استعمال کیا ہے؟ زکوٰۃ سے کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو کاروبار شروع کروایا جائے تو بہتر ہے۔ اس سے وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور آگے چل کر دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ سوال: بیوی کے قریب جانے کے لیے کیا عمر کی کوئی حد ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی خاص عمر مقرر نہیں۔ نکاح ہونا ضروری شرط ہے۔ دونوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اسلام پاکیزہ رشتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال: اس دور کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب: سب سے بڑی دولت ایمان کی حفاظت ہے۔ اولاد کی ایمان کی فکر بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہو تو سب کچھ محفوظ ہے۔ ایمان انسان کی اصل کامیابی ہے۔ سوال: ہم وکٹم مینٹالٹی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ ماننا ہوگا کہ ہم حل کا حصہ ہیں۔ صرف شکایت کرنے سے حالات نہیں بدلتے۔ عمل اور محنت سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ بالکل، مثبت سوچ انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ سوال: کافر قرآن سن کر کیسا محسوس کرتا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے، ان کے دل اور کان حق قبول نہیں کرتے، وہ قرآن کی حقیقت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہدایت اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ بہت اچھا، شکریہ۔ سوال: عورت کو کھلے بال رکھنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ اس بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں، لیکن ان کا مضبوط اسلامی ثبوت نہیں۔ اسلام حیا اور پردے کا حکم دیتا ہے۔ ڈر اور وہم والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جی، سمجھ آیا۔ سوال: فیک نیوز کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی خبر پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی سچائی کی تلقین کرتا ہے۔ غلط خبریں معاشرے میں فساد پھیلاتی ہیں۔ سوال: کس ملک میں شادی کے دن دلہن کے چہرے پر چاول کا آٹا لگایا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ انڈونیشیا۔ جی ہاں، انڈونیشیا میں ایسی روایت پائی جاتی ہے۔ وہاں شادی کی مختلف رسومات مشہور۔ اچھا، اور اس کا کیا مطلب؟ وہ خوبصورتی کو سمجھ آ جاتا ہے، یہ ان کی ثقافتی روایت کا ہے۔ بہت اچھا، شکریہ۔ سوال: نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں آمین کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آمین کہنا دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص دھوکہ دے کر واپس آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام میں دھوکہ دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ احتیاط کرنی چاہیے۔ معاف کرنا اچھا عمل ہے، مگر سمجھداری ضروری ہے۔ اعتماد دوبارہ قائم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ سوال: اگر عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: اس سے میاں بیوی میں قربت بڑھ سکتی ہے، آپس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے معاملوں میں رضامندی ضروری ہے، ایک دوسرے کی آسانی اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا سیشن بہترین رہا۔ امید ہے آپ کو نئی معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنا شہر اور نام ضرور بتائیں۔ سہاگ رات کو اگر خون نہ آئے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ بات عام طور پر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ خون آنا کوئی ضروری شرط نہیں ہوتا، اس سے کردار یا پاک دامنی ثابت نہیں ہوتی۔ اسلام بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔